اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں پارہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 سے لے کر 147 پر مشتمل ہے۔ گزشتہ پارے کے اختتام پر محرمات کا ذکر تھا۔ اس پارے کے آغاز میں دوسری عورتوں سے نکاح کا حکم دیا تاکہ ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کیا جا سکے۔ فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جن عورتوں سے نکاح کرو ان کو ان کا حق مہر ادا کرو۔ یہ اسلامی معاشرے کا حسن ہے۔ آج مغرب نکاح کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے ان کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ بعض لوگ اس آیت سے متعہ کے جواز پر استدلال کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ متعہ اسلام کے ابتدائی دور میں حلال تھا، پھر حرام ہوا، پھر حلال ہوا اور پھر قیامت تک کے لیے حرام قرار کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر وعن اکل لحوم الحمر الانسیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں سے متع کرنے اور گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں نکاح متعہ کا ذکر نہیں بلکہ نکاح شرعی کا ذکر ہے، جس پر آیت میں موجود الفاظ محسنین غیر مصافحین کے دلالت کرتے ہیں کہ نکاح سے مقصود عفت اور پاک دامنی حاصل کرنا ہو، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو۔ نکاح کے بعد میاں بیوی نے گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، اس کے احکامات اور آداب کو بیان فرمایا تاکہ ایک گھر کا نظام درست رہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ گھر کے اندر سربراہ مرد ہوگا، اور اس کی دو وجوہات بیان فرمائی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو عورت پر فطری طور پر فضیلت عطا کی ہے، اور دوسری وجہ بیان فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد کے ذمہ عورت کی ضروریات کی کفالت کرنا ہے، اور عورت کو ہدایات دی کہ عورت نیک بن کر رہے۔ فالصالحات، اور نیک عورت وہ ہے جس کے اندر دو خوبیاں ہوں۔ فرمایا قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، قانتات کا مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، پردہ کا خیال رکھنے والی ہو، اور حافظات کا مطلب ہے کہ شوہر کے گھر، مال، اولاد اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اگر بیوی نافرمان، سرکش، اکھڑ مزاج ہو تو اس کو راہ راست پر لانے کے لیے 3 تدبیریں بتائی۔ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، کہ پہلے نمبر پر ان کو پیار محبت کے ساتھ سمجھاؤ، اگر اس سے باز نہ آئیں وہجروہن فی المضاجع، اس کا بستر الگ کر دیا جائے، اگر پھر بھی نہ سمجھے وَضْرِبُوهُنَّ، تو حد کے اندر رہتے ہوئے اس کی پٹائی بھی کی جا سکتی ہے۔ گھر کا نظام درست کرنے کے بعد جب چند گھر مل کر خاندان بنتے ہیں اور خاندان مل کر ایک سلطنت بنتی ہے، سلطنت اور اجتماعی زندگی کی درستگی کے لیے چند ہدایات دی کہ عدل کو قائم کیا جائے اور کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، یہاں تک کہ کافر کے حق کو بھی غصب کرنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور ساتھ ساتھ ہدایت کی إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ ذمہ داری صرف اہل افراد کو سونپی جائے، ورنہ سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایک سلطنت قائم ہو جانے کے بعد وہاں کی عوام کو باہر کے دشمن سے بچانے اور تحفظ کے لیے جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا
تاکہ باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہو کر اسلامی سلطنت میں موجود مسلمانوں اور اسلامی سلطنت کی رعایا کو تکلیف نہ پہنچائے، اس پر اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اس کے بعد جذباتی انداز میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ جو کافر لوگ ہیں انہوں نے مسلمانوں کی بستیوں پر قبضہ کر کے وہاں پر بچوں، عورتوں اور کمزوروں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جن کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میدان جہاد میں جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، ان کو متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جہاد میں جانے سے موت نہیں آتی اور گھر میں رہنے سے انسان موت سے نہیں بچ سکتا، لہٰذا ایک مسلمان کو موت سے ڈرنا زیب نہیں دیتا۔ باہر کے دشمن کا تذکرہ کرنے کے بعد سلطنت کے اندر موجود وہ لوگ جو بظاہر تو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں مسلمانوں کے دشمن ہیں، یعنی منافقین، اور یہ باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہیں، ان کی تدبیروں اور سازشوں سے چوکنا رہنے کا حکم دیا اور ان کی ذلت آمیز حرکتوں، خفیہ سازشوں اور بغض و حسد پر مبنی کارروائیوں کا پول کھول دیا اور ان کے متعلق واضح فیصلہ سنا دیا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں۔ فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 92 اور 93 میں سلطنت میں موجود لوگوں کی جان کے تحفظ کے لیے قتل کی سزا مقرر کی وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، اگر غلطی سے قتل کر دیا جائے تو پھر دیت ادا کرنی پڑے گی، البتہ اگر ورثاء معاف کر دیں تو ان کو حق حاصل ہے، اور جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے گا تو قصاصاً اس قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شخص مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتا ہو۔ جہاد کے لیے چونکہ دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے، لہٰذا سفر کے دوران نماز میں قصر کا حکم دیا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ قصر یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھا جائے، اور قصر تب کرے گا جب 48 میل یعنی 77 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سفر کو 4 برز ذکر فرمایا ہے، اور ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 برد پر قصر کیا کرتے تھے، اور 4 برد 16 فرسخ کے برابر ہوتا ہے، اور 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، لہٰذا 4 برد 48 میل یعنی 77 کلومیٹر کا ہوا۔ سفر جہاد میں دشمن کا خوف بھی ہر وقت ہوتا ہے، لیکن اس خوف میں بھی نماز کو معاف نہیں کیا، بلکہ خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، جسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ اس خوف کے عالم میں بھی نہ تو نماز چھوڑنی ہے اور نہ ہی قضا کرنی ہے، اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ مجمل روایات کو بہانہ بنا کر بلا عذر 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھتے ہیں، حالانکہ احادیث مبارکہ میں اس پر سخت وعید آئی ہے اور اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ ایام حج، عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ کسی جگہ پر بھی جمع بین الصلاتین جائز نہیں۔ احادیث مبارکہ میں جہاں سفر کی حالت میں
جمع بین الصلاتین کا ثبوت ملتا ہے وہاں پر جمع سوری ہے نہ کہ جمع حقیقی۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت میں ادا کیا اور عصر کی نماز کو بالکل ابتدائی وقت میں ادا کیا۔ بظاہر دیکھنے میں دونوں نمازوں کو جمع کیا، لیکن ہر ایک نماز اپنے اپنے وقت کے اندر ادا ہوئی۔ جہاد کے احکامات کو بیان کرنے کے بعد دوبارہ سلطنت میں عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے کو بیان کیا اور ایک واقعے کو ذکر کیا کہ ایک بشیر نامی منافق نے چوری کر کے ایک یہودی پر الزام لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اس یہودی کے خلاف فیصلہ سنانے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر بتا دیا کہ یہودی بے قصور ہے اور منافق چور ہے، جس کے بعد وہ منافق وہاں سے بھاگ گیا اور کھلم کھلا کافر ہو گیا۔ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ یہ واقعہ عدل و انصاف کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ پھر تمام رعایا کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا، جو سب کے نزدیک مسلمہ ہستی ہیں، اور ان کی اتباع کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع ضروری ہے، کیونکہ یہی ملت ابراہیمی ہے۔ سلطنت کی اصلاح کے بعد دوبارہ گھر کی طرف واپس آتے ہوئے بیان کیا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف واقع ہو جائے تو ان کو آپس میں صلح کر لینی چاہیے۔ فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو ترغیب دی کہ عورتوں کی حق تلفی نہ کرو، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اس سورت کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل کیا کہ اگر نماز کا وقت آ جائے اور پانی میسر نہ ہو تو مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتے ہیں۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور اس کے 3 فرائض ہیں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، نیت کرنا، مکمل چہرے کا مسح کرنا اور بازوؤں کا کہنیوں سمیت مسح کرنا۔ وضو اور غسل دونوں کے تیمم کا یہی طریقہ ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فقہ اور فقہا کی عظمت کو بیان کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنی اطاعت کا، رسول کی اطاعت کا اور اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اولو الامر سے مراد فقہا اور علماء ہیں۔ اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن کا ماننا ہے، رسول کی اطاعت سے مراد سنت کا ماننا ہے، اور اولو الامر کی اطاعت سے مراد فقہا کی بات یعنی فقہ کا ماننا ہے۔ یہ آیت ختم نبوت پر بھی واضح دلیل ہے، کیونکہ اس آیت میں واجب الاطاعت ہستیوں کا ذکر ہے اور اس میں 2 ہستیوں کے ساتھ اطیعوا کا لفظ آیا ہے اور اولو الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا، کیونکہ اللہ اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل ہے جو کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں، اور اولو الامر کی اطاعت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ان کی بات اللہ اور رسول کے مخالف نہ ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس امت کے لیے اب واجب الاطاعت پیغمبر صرف ایک ہی ہے، اس کے بعد اولو الامر کا مقام ہے۔ اگر اس امت کے لیے کسی اور نبی کی آمد ہوتی تو اس کا تذکرہ بھی یہاں پر ہوتا۔ مقام ذکر میں کسی بات کو ذکر نہ کرنا اس کی نفی کی دلیل ہوتی ہے۔ مقام ذکر میں عدم ذکر یقینی طور پر ذکر عدم کو مستلزم ہوتا ہے۔ بعض لوگ مرزا قادیانی کو
اولو الامر میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اولو الامر کے ساتھ اختلاف کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ نبی کے ساتھ تنازع اور اختلاف کرنا تو دور کی بات، اس کے سامنے آپس میں بحث و مباحثہ کرنا بھی جائز نہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 64 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگنے اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے پاس دعا کروانے حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اگر کوئی آپ علیہ السلام کے روزہ اطہر پر حاضر ہو کر یا بغیر حاضری کے آپ علیہ السلام کے وسیلہ سے دعا کرے تو یہ جائز ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بغیر وسیلہ کے دعا کی جائے تب بھی وہ قبول فرماتا ہے، اور اگر وسیلہ کے ساتھ دعا کی جائے تب بھی وہی قبول فرماتا ہے، جب کہ یہ عقیدہ ہو کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔